شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بر محمد وعلى ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والو، دل کی دھڑکن بدن کی تاب و توانائی کا نام نہیں ہے. دل کی دھڑکن اور بدن کی تاب و توانائی کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی بس اس میں ہے کہ تمہارا خدا یا اس کا رسول تم پکارے تو خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اسی کا نام زندگی ہے. گزشتہ جو دو مجالس میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات عرض کر رہا تھا، آج اس کو ایک طرح سے مکمل کرنا ہے. باتیں تو بہت سی تھیں، اب اس کے عرض کرنے کا موقع نہیں رہ گیا، اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کلام نہیں، یہ کلام الہی ہے. اور دنیا میں جتنے کلام پائے جاتے ہیں، یا یوں کہوں کہ دنیا میں جتنی قانون کی کتابیں پائی جاتی ہیں یا جتنی مذہبی غیر مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان جہاں بہت سی باتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ دنیا کے قانون میں قانون محترم ہوتا ہے، قانون کے الفاظ محترم نہیں ہوتے. ایک قانون دنیا کا بنا ہوا ہے کہ آپ امریکہ میں چلیے تو ٹریفک رولز کے تحت آپ ہمیشہ داہنے ہاتھ رہیے یا بائیں رہیے، جو رول بنا ہو. اگر آپ بجائے ٹریفک رول کو فالو نہ کریں گے، گاڑی لڑ جائے گی تو آپ جو مجرم ہوں گے آپ پہ چارج ہو جائے گا. لیکن یہ قانون جس کتاب میں چھپا ہے، آپ کو قانون پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کتاب کا بھی احترام کریں، اس الفاظ کو بھی آپ چومیں. اس کتاب کو آپ پھینک دیجئے، بہا دیجئے، جلا دیجئے، کبھی آپ سے حکومت یہ نہ پوچھے گی کہ وہ قانون کی کتاب کہاں گئی. تو اس کے معنی دنیا کے قانون میں قانون محترم ہوتا ہے، قانون کے الفاظ محترم نہیں ہوتے. اور یہ تنہا قانون قرآن ہے کہ جہاں قانون بھی محترم ہے، قانون کے الفاظ بھی محترم ہیں. ارشاد ہوتا ہے اللہ یبثہ الا المطہرون، خبردار بغیر پاکیزگی کے، بغیر وضو کیے ہوئے قرآن کے حروف کو مت چھونا. یہ پروردگار، یہ تو کاغذ ہے، یہ تو ورڈز ہیں، یہ الفابیٹس ہیں، کہ نہیں بغیر طہارت کے قرآن کو نہ چھوؤ. یہ پروردگار یہ کیوں؟ کہتا کہ تمہارا ذہن سوچے کہ جس قانون کے الفاظ اتنے محترم ہیں وہ قانون خود کتنا محترم ہے. اور آپ بہتر جانتے ہیں اگر نمرود کا نام، شداد کا نام، فرعون کا نام، قارون کا نام، ابلیس کا نام کسی کاغذ پر لکھا ہو تو آپ اسے پھینک دیجئے، دبا دیے جوتیوں سے، کبھی اسلام نہ کہے کہ تم نے گناہ کیا. لیکن اگر فرعون کا نام قرآن میں لکھا ہے تو بغیر وضو کیے لفظ فرعون بھی نہیں چھو سکتے، بغیر طہارت کے آپ نام قارون بھی نہیں چھو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ فرعون کا نام نہیں چھو رہے ہیں، قرآن چھو رہے ہیں. اور قرآن کا جو قانون اپنے جز کے بارے وہی کل کے بارے میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو الفاظ کو محترم بنایا تاکہ انسان سوچے جس قانون کے الفاظ اتنے محترم ہیں
وہ قانون خود کتنا محترم ہوگا۔ اور جب الفاظ کے احترام کو پہچان لوگے تو سمجھ میں آئے گا قانون کی رسپیکٹ کیا ہے، اور جب قانون کا احترام سمجھ میں آ جائے گا تو اس کو پہچانو گے وہ کتنا محترم ہوگا جس پر اللہ نے قانون کو اتارا ہو، جو منزل قانون ہو۔ اور جب اس کا احترام پہچان لوگے کہ جس پر قانون اترا تھا، تب اس کا احترام سمجھ میں آئے گا جس کو قانون کا محافظ بنایا ہے۔ تو اللہ نے اصل قانون کے احترام کو سمجھانے کے لیے الفاظ کو محترم بنایا تاکہ قانون کا احترام سمجھ میں آئے، قانون کو محترم بنایا تاکہ جس پر اللہ نے قانون اتارا اس کا احترام سمجھ میں آ جائے۔ منزل قانون کا احترام سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا احترام پہچانو جو قانون کا بچانے والا ہے، اور جب سب کا احترام سمجھ میں آ جائے تو سوچنا کہ وہ کتنا محترم ہوگا جو قانون کا نازل کرنے والا ہے، قانون کا اتارنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں جب علماء کا احترام ہوتا تھا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، اب تو ہر شخص عالم ہے، اب تو احترام ختم ہو گیا۔ ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، آپ کو بھی جمال پور و کمال پور کی تاریخ یاد ہوگی، یو پی میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، راجستھان، جہاں جہاں بستیاں تھیں، رمضان میں مولوی صاحبہ گئے نماز پڑھانے کے لیے، پوری بستی کے لوگ بڑے احترام کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، درس لے رہے ہیں۔ ایک دن مومن نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ افطار کے بعد آپ کھانا ہمارے یہاں کھائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، قبول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے قبول کر لیا، کچھ لوگ ان کے ساتھ آئے، نماز پڑھائی، افطار کیا، کھانے کے وقت آ گئے۔ اب جیسے ہی آپ کے دروازے پہنچے کھانا کھانے کے لیے، آپ فوراً بھاگے بھاگے آئے اور آپ نے کہا حضور آپ کی جوتیاں کہاں ہیں، آپ کی چپل کہاں ہیں، سلیپرز کہاں ہیں، آپ کہیں رکھیے۔ فوراً آپ نے جوتا اٹھایا ان کا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تو آئے ہیں۔ کہا جو وہ ہیں، جو آپ ہیں وہ تھوڑی ہیں، میں آپ کی جوتی اٹھا کے خاص جگہ رکھوں گا تاکہ ہمارے بچے پہچانیں کہ جس کی جوتیاں اتنی محترم ہو وہ عالم کتنا محترم ہوگا۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ چپل کے احترام سے ہم نے شخصیت کا احترام بتایا۔ جو چپل پہننے والے کی چپل اتنی محترم ہے کہ ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اور خاص جگہ رکھ رہے ہیں، سب کی جوتیاں نہیں چھو رہے ہیں، تاکہ بچے سوچیں جس عالم کی جوتیاں اتنی محترم ہوں کہ اس کو ایک خاص جگہ رکھا جائے، وہ جوتیاں پہننے والا کتنا محترم ہوگا۔ کل تک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ عالم کے احترام کو سمجھانے کے لیے جوتیوں کے احترام کو بتاتے تھے تاکہ جوتی پہننے والے کا احترام سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی کوئی روایت ہے، یہ ہمارے خاندان کا کوئی واقعہ ہے۔ میں جب اسلام کی تاریخ پڑھی تو پروردگار نے اپنے حبیب کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے میں جوتیوں کے وہاں بلا لیا۔ اے محمد تم میں جوتیوں کی آؤ، اے پروردگار یہ وادی نور ہے، نال کا نہیں وہ موسیٰ تھے جب کوہ طور پر گئے جوتیاں اتار کے گئے، تم جوتیاں پہن کے آؤ، تمہاری جوتیاں عرش کا تاج بنیں گی۔ اے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو معراج کی رات کیوں میں جوتیوں کو بلایا؟ کہ اس لیے بلایا تاکہ دو مسئلہ حل ہو جائے اور دنیا یہ نہ کہے کہ حضور نے خواب دیکھا تھا معراج ہوئی۔ یہ خواب کا نتیجہ نہیں ہے، میں جوتیوں کی آؤ تاکہ طے ہو جائے کہ بدن جوتیاں پہنتا ہے، روح جوتیاں نہیں پہنا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور عالم اسلام کی روایت کے صاحب حضور نے خواب دیکھا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول معراج کی رات تو میرے پہلو میں سو رہے تھے، کہیں گئے تھوڑی ہیں، حضور نے خواب دیکھا تھا۔ اچھا اگر حضور نے خواب دیکھا تھا تو خواب حضوری کا تو ہے۔ ابراہیم نے کیا خواب تو دیکھا تھا؟ نبی کا خواب وحی پروردگار ہوتا ہے، نبی کا خواب حکم خدا ہوتا، ہمارا وہم و خیال نہیں ہے، نبی کا خواب تھا۔ اور روایت عالم اسلام نے یہ تیار کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول میرے ساتھ بستر پر تھے۔ ارے بھائی بستر پہ تھے، اگر رسول بستر پہ ہوتے تو اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بستر سے لے گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد سے مسجد تک لے گئی۔ آیت کہتا ہے مسجد کی بات، حدیث کہتی ہے بستر کی بات۔ اب آیت کی معنی کہ روایت کی معنی؟
اور عقل یہ کہتی ہے جب روایت آیت سے ٹکرا جائے تو روایت کو ٹھوکر مار کے آیت کو تسلیم کر لو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ بات اکیڈمک ہے، کبھی غلط فہمی نہ پیدا ہو. یہ روایت جو مسلمانوں میں پیدا کی گئی، وہ بستر پہ سو رہی تھی، انہوں نے کہا رسول کہیں نہیں گئے، رسول نے خالی خواب دیکھا تھا. تو اب تاریخ خود ہی فیصلہ کرے کہ معراج رسول واقعہ ہے مکے کا اور شادی ان کی ہوئی مدینے میں. جب اور واضح کر کہوں، معراج رسول واقعہ ہے مکی حیات کا اب وہ زوجیت میں آئی ہیں مدینے میں. ارے جنہیں شب معراج کی خبر نہ، انہیں شب ہجرت کی خبر کیا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد سے، توجہ، مسجد تک. کل معراج رسول من المسجد الی المسجد، مسجد سے مسجد تک، اسی سفر کا نام ہے معراج. ہمارے یہاں کوئی آدمی اگر مسجد کا پابند ہو جائے، گئے بھائی کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں مسجد گئے ہیں وہ. ظہر میں گئے، کہاں گئے؟ کہاں مسجد گئے ہیں وہ. مغرب کو تھا، کہاں ہیں بھائی؟ صبح نہیں ملے، دوپہر نہیں ملے. کہاں مسجد گئے ہیں نماز مغربین پڑھنے. تم برجستہ کہتے ملا کی دوڑ مسجد تک، جب دیکھو مسجد، جب دیکھو مسجد. پروردگار نے کہا جس مسجد تک کے جانے کا تم مذاق اڑاتے ہو، اسی مسجد کے سفر کو ہم معراج محمد بنا دیتے ہیں. ایک مسجد سے دوسری تو سجدوں کے درمیان سفر ہے، اسی سفر کا نام ہے معراج. توجہ چاہتا ہوں. اور خود صادق مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ مسجد میں بیٹھنا، سنیے حدیث، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہت بہتر ہے. تو لوگ کہنے کہ صاحب کہاں مسجد ہم گناہگاروں کی بنائی ہوئی، اور کہاں جنت منزل نور صالحین معصومین انبیاء مرسلین ائمہ کی جگہ. کہ سنو، مسجد میں بیٹھنا، اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہت بہتر ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں جانے کو تمہارا جی چاہتا ہے، مسجد میں بٹھانے کو خدا چاہتا ہے. جو خدا چاہے گا وہ بہتر ہوگا، جو تم چاہو گے وہ بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مسجد سے مسجد تک بات آگئی تو بات رہ جائے. مسجد سے مسجد تک کے سفر کا نام ہے معراج. من المسجد الی المسجد. آ کے جبرائیل لے گئے، حضور اٹھیے، جنت سجی ہوئی ہے، آراستہ ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اور چلتے چلتے کے مقام پہ جبرائیل نے کہا، دیکھیے اسی لیے اللہ نے کہا کہ بے عبد ہی، میں ذرا ٹیکنیکل باتیں نہیں کرتا تاکہ بات گاڑھی نہ ہو جائے، مگر واضح کر کہوں گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد کو لے گئی. عبد بارے بندہ، اور بندہ کہتے ہیں نا روح نجد دونوں کے ملنے کو، تب اس پر اطلاق ہوتا ہے بندے کا. ایک صاحب کہیں جناب میں جعفریہ سینٹر تو برابر مجلس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو ایک دن نظر نہیں آئے، کہاں تھے آپ؟ 10 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں نہیں جاتا تو کیا ہوا، میری روح تو جاتی ہے. جس دن معلوم ہے ان کی روح آتی ہے تو بدن والے بھی آنا چھوڑ دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. ارے صاحب ان کی روح آتی ہے، ارے باپ رے باپ، بنے جاؤں گا وہاں. تو آتے ہیں کہ مانی ہے کہ میں بدن کے آتے ہیں، خالی روح نہیں آتی ہے، جسم بھی آتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. جبرائیل لے کے گئے اور چلتے چلتے جبرائیل ایک مقام پہ کہا حضور بس اس کی آگے میں نہیں بڑھ سکتا. سنتے رہتے ہیں مگر جو سنا ہے میں الگ عرض کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ کہ میری حد ختم ہو گئی، منزل سدرۃ المنتہا ہے، میری حد پرواز ختم، آگے جائیے. اچھا یہ بتائیے کہ میں ہندوستان سے آپ کے مجلس پڑھنے آیا ہوں، کوئی صاحب رات میں 12 بجے میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ بھائی ہم کو اونلی صاحب نے بھیجا ہے، ہم ایک شب بیداری کر رہے ہیں، ہیوسٹن کے پہلے ایک شہر ہے وہاں پڑھ دیجئے، مولانا صاحب کو آنا تھا، یہاں سے 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کوئی انتظام نہیں ہو سکا، آپ چل کے پڑھ دیجئے. شب بیداری کی مجلس تھی، آپ سے وعدہ نہیں تھا کہ وعدہ کر لیجیے. میں کہا ٹھیک ہے چلیے پڑھ دیتا ہوں، تو ذکر اہل بیت کرنے آئی ہے. وہ مجھ کو یہاں سے سینٹر سے اٹھا کے لے گئے اور جہاں مجلس ہونے والی تھی اس سے 50 کلومیٹر پہلے کہتے ہیں اب آگے آپ جائیے، میں نہیں جاؤں گا. آپ بتائیے آگے آپ میں نہیں جاؤں گا تو مجھے اعتراض ہوگا نا. میری نیند خراب کی، مجھ کو آپ نے اٹھایا اور لے کے آئے، چلنا ہے پڑھنے.
اور بیچ راستے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے میں نہیں جا پاتا. کون سا اخلاق, کون سی تہذیب ہوئی ہے؟ چلیے تو ہم کو اعتراض اس پر ہوگا. اب میں پوچھتا ہوں جبرائیل, تم نے رسول کو بستر سے اٹھایا اور بیچ راستے میں کہہ رہے ہیں آپ جائیے میں نہیں جا سکتا. جبرائیل ہم کو تم سے شکوا ہے. جبرائیل آواز دیں گے تم شکایت بعد میں کرنا, پہلے پوچھو رسول کو شکوا ہے کہ نہیں. ہائے رسول کو شکوا ہے کہ نہیں. اے خدا کے رسول, آپ تو کہیے کہ رسول نے کوئی شکایت نہ کی کہ جبرائیل یہاں لا کے چھوڑ رہے ہو, آگے کیا ہوگا؟ رسول آگے بڑھ گئے. رسول نے آگے بڑھ کے بتایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ معراج کی رات فیصلہ ہو گیا کہ رسول یہاں سے زیادہ وہاں کی راہوں سے باخبر ہے. اب رسول کی جگہ خالی ہو تو اسی کو لے آنا جو کہے کہ یہاں سے زیادہ وہاں سے واقف ہوں, چاہے یہاں کی پوچھو چاہے وہاں کی پوچھو. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. تو من المسجد الی المسجد, مسجد سے مسجد, یہی معراج کا خلاصہ. کل معراج رسول دو سجدوں کے درمیان. کل میں نے عرض کیا تھا نماز مومن کی معراج ہے, اس کے عبدیت کی ارتقاء کا نام معراج ہے, بندگی کے عروج کا نام معراج ہے. معراج کچھ اور نہیں ہے. مسجد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ذکر الہی کرتے ہیں, تذکرہ پروردگار کرتے ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی اللہ کا ہم نام لیتے رہیں, رسول کا نام لیتے رہیں, اہل بیت کا نام لیتے. اسلام کا مقصد نام خدا نہیں, یاد خدا ہے. اسلام کا مقصد نام رسول نہیں, یاد رسول ہے. اسلام مقصد نام حسین, نام اہل بیت, یاد حسین ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذکر میں, نام میں اور یاد میں فرق ہے. بہت فرق ہے. نام ذریعہ ہے یاد پیدا کرانے کا, مقصد نام خدا نہیں ہے, مقصد نام رسول نہیں ہے, مقصد نام اہل بیت نہیں ہے, مقصد نام حسین نہیں. مقصد ہے یاد حسین, مقصد ہے یاد خدا, مقصد ہے یاد اہل بیت. نام الگ ہے, یاد الگ ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک واقعے سے بات کو ثابت کروں گا. عرب کی تاریخ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور تلاوت کرتے کرتے جب وہ سورہ حدید کی اس آیت پہ پہنچا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, سورہ حدید, کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ ایمان والوں کے دل یاد خدا سے لرز جائیں, کانپ جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ ایمان والوں کے دل یاد خدا پہ لرز جائیں. کوٹھے پر سے ایک شخص نے آواز دی, بلا قدان, ہاں وہ گھڑی آ گئی. بلا قدان, ہاں وہ گھڑی آ گئی. اس کے تو ہوش اڑ گئے. گھر میں تالا بند, بچے سو رہے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور جیسے ہی سورہ حدید کی اس آیت پہ پہنچے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ ایمان والوں کے دل یاد خدا سے لرز جائیں, یہ کوٹھے سے کون کرا گھڑی وہ آ گئی, یہ تو چور ہے. اسے بچوں کو جگایا, محلے والوں کو جمع کیا کہ بھائی کوئی کوٹھے پہ چڑھا ہوا ہے, اور ہماری آیت پڑھنے کے بعد وہ لہجے سے لہجہ ملا کے کہتا ہاں وہ گھڑی آ گئی. اب جیسے اس کو اس کے ساتھی, اس کے گھر والے اس کو پکڑنے کے اوپر گئے, اور دیکھا اس زارو قطار رو رہا ہے. کہا رو کیوں رہے ہو, پکڑ کے رو رہے ہو؟ کہا مجھے پکڑ کے کیا کرو گے, میں تو یاد خدا کی زنجیر میں خود ہی گرفتار ہو گیا. اس لفظ کو ظاہر نہ کیجیے گا, میں تو یاد خدا کی زنجیر میں خود بخود گرفتار. کہا کیا مطلب, تم تو مسلمان لگ رہے ہو. کہا مسلمان بھی ہوں, حافظ قرآن بھی ہوں, سینکڑوں بار قرآن کی آیت پڑھی ہے اور پڑھ کے گزر جاتا تھا, پر آج جانا تم نے کس طرح پڑھی کہ تم نے پڑھی تو اس کا الگ اثر ہوا. ابھی تک ہماری زبان پہ نام خدا تھا, آج سے دل میں یاد خدا پیدا ہو گئی. اس کے معنی یہ ہے کہ کردار ویسے کا ویسے رہ جائے, یہ نام کا اثر ہے. جس دن کردار بدل جائے سمجھو یاد پیدا ہو گئی. اگر گناہگار گناہ چھوڑ دے تو اس کے معنی یاد پیدا ہو گئی. اگر بے دین دیندار ہو جائے تو یاد پیدا ہو گئی. آج مجلسیں ہو رہی ہیں, اگر چینج پیدا ہو رہا ہے تو یہ یاد ہے, ورنہ نام ہے یاد نہیں. ہم نے سینکڑوں بار یہ آیت پڑھی, مگر چوری بھی کرتے رہے, بدکاری بھی کرتے رہے. آنے جانے کہ تم نے کس طرح یہ آیت پڑھ دی کہ ہمارے دل میں یاد خدا پیدا ہو گئی. ابھی تک نام خدا زبان پہ تھا, آج سے دل میں یاد خدا بھائی. یعنی یاد کا کام ہے بے کردار کو با کردار بنانا, بے دین کو دیندار بنانا.
جاہل کو عالم بنانا، گمراہ کو ہدایت کے راستے پر گامزن بنانا، یہ ہے یاد کا کام۔ توجہ، ایک قرآن کی تلاوت کے دوہرے اثر دیکھیے۔ اکثر لوگ کہتے تھے صاحب دینداری کرو، نماز پڑھو، ہمیں دنیا میں کیا ہوگا؟ ایک قرآن کی تلاوت کرنے میں دوہرا اثر۔ اگر یہ تلاوت نہ کر رہا ہوتا تو اس کی چوری ہو جاتی، دنیا کا مال چلا جاتا۔ اگر وہ نہ سن رہا ہوتا تو گناہوں پہ رو کے توبہ کر کے اپنی عاقبت کو بناتا کیسے؟ ایک ذکر الہی کا دوہرا اثر، جو تلاوت کر رہا ہے اس کی دنیا بچ گئی، جو سن رہا ہے اس کی عاقبت بن گئی۔ تو یاد خدا مقصد ہے، مقصد نام خدا نہیں ہے، نام ذریعہ ہے۔ اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نام و یاد کا فرق مولا نے بیان کیا، دعائے کمل میں فرماتے ہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ اگر مریض کو معلوم ہو کہ بغیر دوا کے اچھے ہو جائیں گے ہم، تو کیا وہ ٹیبلٹ کھائے گا؟ اس کا مقصد صحت، مقصد شفا۔ کیپسول تو ذریعہ ہے، دوا تو ذریعہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے پروردگار تیرا نام دوا کا کام کرتا ہے، تیری یاد شفا کا کام کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نام دوا کا کام کرتا ہے، یاد شفا کا کام کرتا ہے۔ یاد پیدا ہو جائے، یاد خدا، یاد رسول، یاد اہل بیت رسول، یاد کربلا، تو انسان زندگی میں چینج پیدا ہوتا ہے۔ تو مقصد یاد ہے۔ ارے سورہ جمعہ تو ماشاء اللہ جمعے کے پابند ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کیا بتائیں وقت ہی نہیں ملتا، یہ بھی انٹرنیشنل جواب ہے۔ ہاں ایک سال سے بھیا نماز میں کبھی نہیں آتے، نظر آیا کیجیے، کہتے مولانا وقت نہیں ملتا۔ بالکل وقت، انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں صبح 8 بجے سو کے اٹھتا ہوں، میں نے کہا وہیں سے ایمان سمجھ میں آ گیا۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ دفتر جاتا ہوں، آفس شام ہو جاتی ہے، بچوں میں پھنسا رہتا ہوں، ایک دن ملتا ہے سامان لاتا ہوں، کیا بتائیں آدھے گھنٹے سے زیادہ بحث لڑاتے رہے کہ وقت نہیں ملتا، آدھا گھنٹہ بحث۔ میں نے کہا آپ جیتے میں ہارا، نہیں میں جیتا آپ ہارے گا، کیوں؟ میں نے کہا آپ کہتے وقت نہیں ملتا، نماز کے واسطے وقت نہیں، آدھا گھنٹہ بحث کے واسطے وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ وقت نکالنے میں نکلتا ہے، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے۔ متاول مل کے صلوات بھیجے محمد والے ہو۔ بس تو توجہ کیجئے، بات تمام ہو رہی۔ تو یاد خدا مقصد ہے جمعہ کی میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی من یوم الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان لانے والو جب تمہیں ندا دی جائے جمعے کے دن ذکر الہی کی طرف، وذروا البیع، چھوڑو کاروبار، دوڑ پڑو ذکر الہی کی طرف، وہ یاد الہی، دوڑ پڑو نماز کی طرف، ذکر الہی تو دوڑ پڑو۔ اور جب ذکر الہی تو دوڑ پڑو تو اس کا چھٹی کا تو نہیں، پھر اس کا منتشر ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، فضل الہی کی تلاش میں، وابتغوا من فضل اللہ، بکھر جاؤ، تلاش کرو، فضل الہی میں لگ جاؤ ڈھونڈنے میں، نہیں پہچانا میں۔ جب اللہ نے نماز کے واسطے بلایا تو کہا کاروبار چھوڑو، دفتر چھوڑو، اسکول چھوڑو، دکان چھوڑو، دھندا چھوڑو، چلو نماز کے لیے۔ اور جب نماز ہو گئی تو اللہ کہتا ہے پھر پلٹ جاؤ اپنے کاروبار کی طرف، پھر پلٹ جاؤ کالج کی طرف، پلٹ جاؤ دکان تو نہیں، اب نکل پڑو فضل الہی کی تلاش میں۔ یعنی نماز کے پہلے اللہ نے کاروبار کو کاروبار کہا، نماز کا کاروبار کو فضل الہی کہا۔ ہائے ہائے، جب نماز کے لیے بلایا کہ چھوڑو کاروبار، چھوڑو خرید و فروخت، بند کرو دکان، چلو نماز کے لیے۔ جب نماز تمام ہو گئی کہتا پلٹ جاؤ کاروبار، کہ نہیں اب بیع و شراء کا ذکر نہیں، اب فضل الہی کی تلاش میں نکل پڑو۔ یعنی نماز سے ہٹ کے کاروبار کاروبار ہے، نماز میں ڈھل جائے تو کاروبار فضل الہی ہے۔ جملہ ضائع نہ ہو، نماز سے ہٹ جائے تو کاروبار کاروبار ہے، نماز میں ڈھل جائے تو دھندا فضل الہی ہے۔ کاروبار میں گھاٹا بھی ہے، نقصان بھی ہے، فضل الہی میں برکت ہی برکت ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ کبھی پیسے میں اضافے کی دعا نہ کرو، پروردگار ہماری تنخواہ 10,000 اب کی 15,000 ہو جائے، 15 ہو گئی، کوئی بیمار پڑ گیا لگ گیا 20,000 تو کیا ہوگا؟ کوئی حادثہ ہو گیا لگ گیا 10,000 اور تو کیا ہوگا؟ کہ یہ دعا نہ کرو ہماری تنخواہ بڑھا دے، روزی بڑھا دے، پروردگار روزی برکت عطا فرما۔
اضافے کی دعا نہ کرو، برکت دعا کرو۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ جہاں خرچ کر کے بھی کمی کا احساس نہ ہو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی وکتہ مبارک، پہلا گھر جو کعبہ بنا وہ باعث برکت ہے۔ آج تک اس کی شان باقی ہے، اس کا ادب باقی ہے، اس کا احترام باقی ہے۔ تو اضافے میں اگر بجٹ لمبا بن گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ برکت کی دعا کرو جہاں خرچ ہوتا جائے مگر کمی کا احساس نہ پیدا ہو۔ یہی مسئلہ خبز کا بھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ رقم شرعی کے پابند ہیں، آپ نکال دیتے ہیں خبز، آپ جانتے ہیں برکت ہوتی ہے اس میں۔ بڑے مسائل اس کے کہیں موقع ہوتا ہے کروں گا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے۔ خیر ایک لفظ سن لیجیے، وہ پروردگار جس نے ہم سے اور آپ سے کہا تھا کہ پیسہ بچ جائے تو نکالو، وہی پہلے سے روک لیتا رہتے، جب بچاتا تو کیا کرتے آپ؟ ہم نے روک لیا، جاؤ نہیں دیں گے۔ بتا جاؤ، ہر سال تم کو ہم نے سال میں موقع دیا، 10,000 بچایا تو جمع کر دیا بینک میں، ایک پیسہ نہیں نکالا، اب کی ایک نہیں بچے گا۔ مگر اس کا کرم پہچانیے، وہ جگہ دیکھو جس طرح ہم تمہارا سمجھ کے تمہیں دے رہے ہیں، دیکھیں ہمارا سمجھ کے لوٹاتے ہو کہ نہیں۔ اگر اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے تو سوچا ہوتا اس نے ہمارا بنا کے ہمارے حوالے کر دیا اور اس میں سے کچھ مانگا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے جب خدا دے رہا تھا تو اس کا کرم سامنے آ رہا تھا، جب ہم ادا کریں گے تو ہمارا کمال ایمان سامنے آئے گا، کمال محبت سامنے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور بھی کیوں صلوات بازر محمد والے محمد۔ بس اس لیے اسلام میں پیسہ کمانا جرم نہیں، جتنا پیسہ چاہیے کمائیے آپ، راہ حلال سے جتنا رزق حلال کما سکیے کمائیے۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کے بچے بہتر ایجوکیشن کیسے حاصل کریں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا سینٹر کیسے چلے گا؟ پیسہ نہیں ہوگا غریبوں مدد کیسے ہوگی؟ پیسہ نہیں ہوگا کیسے مستحق حق پہنچے گا؟ اسلام میں پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، اپنے کو پیسے والا سمجھنا جرم ہے۔ اسلام میں دولت کمانا ہے، اپنے کو دولت سمجھ، غرور کا اسلام میں علاج نہیں ہے۔ اسلام خوب کماؤ، رہا ہے جتنا کما سکو کماؤ۔ اگر پیسہ نہ ہو، اسلام نے مال کو خیر کہا، مال برا نہیں ہے، محبت مال بری ہے۔ دنیا بری نہیں، محبت دنیا بری۔ بغیر مال کام نہیں چلتے، کبھی گفتگو ہم سے کی تو آپ کو بتائیں گے۔ بس بات تمام ہو گئی، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ تو معراج کی رات کل سفر ہوا من المسجد الی المسجد۔ یہ رات کا واقعہ ہے کہ دن کا واقعہ ہے؟ رات کا واقعہ ہے، رات کا واقعہ ہے نا، کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو، اسی نہار سے نہاری بنا ہے۔ اب تو لفظ کے معنی یاد رہیں گے آپ کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیل کے معنی رات اور نہار کے معنی دن۔ لیلا من المسجد الحرام، بڑی پاک و ذات جو بندے کو رات میں لگے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرا موضوع آج مکمل، جب میں نے شروع کیا تھا ایمان سے، وہیں بات تمام ہوگی۔ اے پروردگار اپنے بندے کو رات میں کیوں لے گیا؟ اسی لیے بڑے بڑے مفکرین نے رسول کی معراج سے انکار کر دیا تھا کہ آسمان میں کوئی دروازہ تھوڑی ہے جو گئے ہوں گے، کیسے گئے کیسے گئے۔ مطلب سائنس کی ٹیکنالوجی آگے بڑھی، لوگ جانے لگے چاندوں پر، تو سب نے مان لیا ہاں معراج ہوئی، رسول جا سکتے ہیں۔ آج دنیا کا اعتراف ہے کہ رسول کو جسمانی معراج ہوئی۔ اب وہ کہنے والے چلے گئے کہ معراج رسول نے خواب دیکھا تھا، معراج ہوئی، گئے نہیں تھے۔ آج سب مانتے ہیں رسول کو معراج جسمانی ہوئی۔ اگر نہ مانتے ہوتے تو جگہ جگہ شب اسریٰ کی محفل کیوں سجائی جاتی؟ جشن معراج رسول کیوں ہوتا؟ تذکرہ پیغمبر اسلام معراج کے حوالے سے کیوں کیا؟ جگہ جگہ محفلیں گواہ ہیں کہ آج میجارٹی مان رہی ہے کہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی۔ بڑا اچھا شعر کسی شاعر نے کہا ہے، جسے اول کیا پیدا اسے آخر میں بھیجا ہے بے سایہ مگر سارا زمانہ زیر سایہ ہے بے سایہ مگر سارا زمانہ زیر سایہ ہے۔ آج جگہ جگہ محفلیں بتا رہی ہیں کہ رسول کی معراج کو لوگوں نے مانا ہے، جسمانی معراج کے لوگ قائل ہیں۔ میری محنت ضائع نہ ہو، اب مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے جو رسول کی جسمانی معراج کو نہیں مانتے، مجھے ان سے شکایت ہے جو معراج کو مان رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اے پروردگار اپنے حبیب کو دن کے اجالے میں لے جا
سب دیکھے کہ حضور جا رہے ہیں اور سب مان لیں کہ معراج ہوئی، کیوں رات کے اندھیرے میں لے گیا؟ اللہ نے کہا نہیں، دن میں یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، رات میں ایمان کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ نبی کو آنکھوں سے جاتا دیکھے تو مانے کہ معراج ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول کہہ دے میں گیا تو رسالت پر بھروسہ کر کے مانے کہ گئے۔ خدا نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لے گیا مانے رسول کہیں کہ میں گیا، بلکہ اللہ قرآن میں کہے میں محمد کو لے گیا، بندے کو لے گیا، تو خدا پہ ایمان رکھ کے ماننے کہ خدا کہہ رہا ہے لہٰذا گئے۔ تو اس کے معنی معراج نتیجہ مشاہدہ نہیں، نتیجہ ایمان ہے۔ ان آنکھوں کی روشنی کا نام ہے بصارت، ایمان کی روشنی کا نام ہے آبزرویشن۔ سے مانا تو کیا مانا؟ بات یہ کہ نہ دیکھو، رسول کہے میں گیا تو ان پر بھروسہ کر کے مانو کہ گئے۔ تم نہ دیکھو، خدا کہے میں لے گیا تو توحید پر اعتماد کر کے مانو کہ گئے۔ تو معراج رسول کو پروردگار نے رات میں رکھ کر سب کے ایمان کا امتحان لے لیا کہ بصارت سے مانتے ہو کہ بصیرت سے؟ ان آنکھوں سے دیکھ کے مانتے، رسالت بھروسہ کر کے مانتے ہو۔ مگر عزیزو، اتنے اختلافات کے باوجود کہ معراج جسمانی ہے، آج سب کہتے ہیں بے شک معراج ہوئی، بے شک رسول گئے، ورنہ محفل کو سہی دی۔ اب مجھے ان سے شکوہ ہے جو رسول کے معراج کو مان رہے ہیں، اور اس لیے شکوہ ہے کہ رسول کی معراج رات کا واقعہ اور مان لیا جائے، اور غدیر دوپہر کا واقعہ اور بھلا دیا جائے۔ جب تک غدیر کی دوپہر کا حق نہ ادا ہوگا، معراج کی رات کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی، وہ رسالت کی معراج تھی، یہ ولایت کی معراج ہے۔ اتنے اختلافات کے باوجود رسول معراج میں گئے، سب مان رہے ہیں، اور جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، 70 کجاؤں کا ممبر ہو، رسول کا طویل خطبہ ہو، جبرائیل آیت کے ذریعے رسول کو روک رہے ہوں، اور رسول آواز دے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ کوئی مانے، اب پہچانا تم نے کہ معراج کا غدیر سے رشتہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا آغاز ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس بات تمام ہو گئی، فقرہ سنیے۔ تو بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے؟ پہچانو، اس کا نام ہے عرفان، اور پہچان کے مانو، اس کا نام ہے ایمان۔ تو معرفت کے بعد ایمان پیدا کرو، حقیقتوں کو پہچانو پھر مانو۔ عرفان سے ایمان تک آؤ، مگر یہاں ٹھہر نہ جاؤ، ایک منزل اور ہے، یہی عرض کرنا تھا آج۔ ایک منزل اور ہے، وہ کیا ہے؟ عرفان سے چل کے ایمان تک آئے، پہچاننے کے بعد ماننے تک آئے، اب عرفان سے چل کے ایمان تک آئے، بڑھو ایمان کے آگے۔ ایمان کے آگے ایک منزل اور ہے جس کا نام ہے اطمینان۔ بندہ علم و عرفان سے چل کے ایمان تک آیا، اور ایمان کے بعد چلا منزل اطمینان تک۔ یہ آج کا محاذ ہے، توجہ سنیے گا۔ یہ اطمینان کیا ہے؟ کا اطمینان یہ ہے کہ جب تک اللہ کی خالق ہونے کا، اللہ کے رازق ہونے کا علم انسان کے عقیدے میں ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور جب آنکھوں سے دیکھ لے گا کیسے زندہ کرتا ہے تو ایمان بدل جائے گا اطمینان میں۔ قرآن کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم نے دعا کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار دکھا دے مردوں کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے؟ کا پالنے والے ایمان لایا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کو خالق مانا ہے، خلیل ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، مرسلین میں ہے، صاحب شریعت ہیں۔ تجھ کو ایمان، تجھ کو خالق مانا ہے، مگر دکھا دے۔ جب اس کے خلق کرنے کا ایکشن آبزرویشن میں آ جائے تو ایمان بدل کے پہنچ جاتا ہے اطمینان میں۔ تو کیسے زندہ کرتا ہے دکھا دے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اطمینان ایمان کا فرق پہچانیے گا، میری محنت ضائع نہ ہونے پائے۔ تو جب تک عقیدہ منزل علم ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور کیسے زندہ کرتا ہے یہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کا نام ہے اطمینان۔ کا ابراہیم، قرآن میں واقعہ موجود ہے، ابراہیم 4 پرندے لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، ذبح کرو، بالوں پر کو ہوا میں اڑا دو، قیموں کو قیموں سے ملاؤ، منتشر کر دو، اور ایک ایک پرندے کا سر لے کے بلانا شروع کرو۔ یہ تو قرآن میں ہے۔ جناب ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ذبح کیا، اور گوشت کو گوشت سے ملا کے بکھیر دیا میدان میں۔ اب پہاڑ میں بیٹھ ایک پرندے کو بلانا شروع کیا۔ اب بلاتے جاتے ہیں، پرندہ میں اپنے جسم کے ذرے کے جمع ہو کے سر سے ملتا جاتا ہے۔
ابراہیم اطمینان ہو گیا. ایک لفظ کہہ دوں، اہل ویلا کا مجمع ہے، کتنے شریف تھے یہ پرندے. ہائے ہائے. اب اس کا ادبی پہچان میں چاہتا ہوں اس کا ادبی رخ پہچانیں، اس پر لٹریچر کیا ہے. کتنے شریف تھے وہ پرندے کہ ابراہیم نے ذبح کیا، بلایا، جب بلایا کہتے نہ آؤں گا، تم نے ہم کو ذبح کیا، بلا رہے ہو. ہائے ہائے. ابراہیم سے کہتے ابراہیم تم نے گلا کاٹ دیا، تم نے قیمہ قیمہ کر دیا، اب بلاتے ہو نہیں آئیں گے. کتنے شریف تھے وہ پرندے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی نبی کی آواز پر دوڑ پڑے. جملہ ظاہر ہو. کتنے شریف تھے وہ پرندے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی نبی کی آواز پہ دوڑ پڑے. اور کیسے تھے وہ امتی جو ٹکڑوں پہ نبی کے پلتے رہے اور نبی بلاتے رہے نہ آئے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی نبی کی آواز پہ لبیک کہنا ان بے زبان پرندوں کی شرافت تھی. اور خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی امت نبی بلاتے رہے نہ آئے. اب پہچانا آپ نے جملہ تمام. ایک جملہ کہوں، آیت کیا پڑھی تھی؟ زندگی نام ہے خدا اور رسول کی آواز پہ لبیک کہنے کا. کل نوح اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے، اے بیٹا چلا کشتی پر، کہ بابا یہ پہاڑ ہم کو بچا لے گا. نوح دعا نہ کرو، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. نوح کا بیٹا ڈوب گیا. پرندے نبی کی آواز پہ دوڑے، زندہ ہو گئے. یہی تو پرسوں سے پڑھ رہا ہوں کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام نہیں ہے، نبی کی آواز پہ لبیک کا نام ہے. نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا نہیں آیا، اشرف المخلوقات ہو کے ہلاک ہو گیا. بے شعور پرندے ابراہیم کی آواز پہ دوڑ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی زندہ جاوید ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی لیے قرآن نے کہا زندگی خدا اور رسول کی آواز پہ لبیک کا نام ہے. استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے، بدن کی قوت کا نام زندگی. زندگی خدا اور رسول کی آواز پر لبیک. جیسے ہی خدا اور رسول کی تعلیمات پر، ان کے احکام پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں عمل کرتے جاؤ گے، زندگی بڑھتی جائے گی، توانائی بڑھتی جائے گی، طاقت بڑھتی جائے گی. یہی تو پرندے. ہم نہیں آئیں گے. جبکہ جناب ابراہیم نے بلایا تھا، پہلے اپنا ہاتھ استعمال کیا، گلا کاٹ دیا، بعد میں بلا رہے ہیں. ایک طرف محبت، ایک طرف عداوت. دیکھیے اسلام میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، جس کو آپ تولا و تبرہ کہتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. خود پروردگار نے بھی کہا ہے، رسول ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، اس کا کہ انا شانئک هو الابتر، تمہارے دشمن ابتر ہوں گے. بغیر تبرہ کے تولا آگے بڑھتا ہی نہیں. تو عقل کی بات ہے، بغیر نفرت کے، جذبہ نفرت کے کوئی خدا نہیں سوائے اس کے. پہلے باطل خداؤں کی نفی کرو، پھر اس خدا کا اقرار کرو. انکار کے ساتھ اقرار ہے، نہیں کے ساتھ ہاں ہے. میں نے بہت پہلے قطع کہا تھا، آپ کو سنا دوں، سن لیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کعبے میں اس سے بہتر منظر کیا ہوگا کہ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، شیطانوں کا کنکری بھی مار رہے ہیں. ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، 3 پتھروں کو مار رہے ہیں. یہ حاجی صاحب بیچارے ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، 3 پتھروں کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بھی تو لاکھ وہ پتھر قابل نفرت ہے، یہ پتھر قابل احترام ہے، قابل محبت ہے. بولے 4 بجے کہے تھے دل میں ہے بغض علی اور چلے ہیں کعبے. دل میں ہے بغض علی اور چلے ہو کعبہ. رکن حج کیسے ادا ہوگا تولا کے بغیر؟ رکن حج کیسے ادا ہوگا؟ دل میں ہے بغض علی اور چلے ہو کعبے. رکن حج کیسے ادا ہوگا تولا کے بغیر؟ کنکری ماریے شیطان کو زمزم پی کر. کنکری ماریے شیطان کو زمزم پی کر. بے مزہ ہے یہ تبرک بھی تبرہ کے بغیر. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو زندگی خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے. تو عزیزان گرامی، اطمینان اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں غیب سے پردے اڑ جائیں، حقیقتیں سامنے آ جائیں. اور جب تک غیب کے درمیان ہمارے درمیان پردہ پڑا ہو، منزل ایمان ہے. اے سلمان تم ایمان کے 9-10 درجے پر فائز ہو. ابو ذر تم 9 درجے پر فائز ہو. مقداد تم 8 درجے پر فائز ہو. سلمان ہے یہاں، جنت ادھر، بیچ میں غیب کا پردہ ہے. جب سلمان دنیا سے جائیں گے تو دیکھیں گے جنت.
جب ابو ذر دنیا چھوڑیں تو دیکھیں گے جنت. ابھی غیب کا پردہ حائل ہے. یہ درجہ ایمان ہے. جنت سلمان کے واسطے بے قرار، جنت ابو ذر کے واسطے بے قرار، جنت مقداد کے واسطے بے چین، جنت ادھر، اصحاب ادھر، بیچ میں غیب کا پردہ، کوئی 10 درجے پر، کوئی 9 درجے پر، کوئی 8 درجے پر. یہ منزل ایمان ہے. لیکن ایسی منزل ہو کہ جہاں نبی کا لال اصحاب کو ان کے جنت میں گھر دکھا دے. حبیب یہ تمہارا محل ہے، زہیر یہ تمہارا محل ہے، مسلم یہ تمہارا محل. اب پتہ چلا کہ نبی کے اصحاب منزل ایمان پر تھے، حسین کے اصحاب منزل اطمینان پر ہیں. اللہ نبی کے اصحاب منزل ایمان پر تھے. جنت ادھر ہے، اصحاب ادھر ہیں، بیچ میں غیب کا پردہ ہے. جب دنیا چھوڑیں گے تو حقائق بہشت دیکھیں گے. اور حسین سب کو مشاہدہ کرا رہے ہیں، یہ تمہارا محل، یہ تمہارا محل، یہ حبیب کا محل. اس نبی کے اصحاب منزل ایمان پر تھے، حسین کے اصحاب منزل اطمینان پر ہے. اسی لیے کہا تھا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ آپ کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. وہ منزل ایمان پر تھے، یہ منزل اطمینان پر فائز ہے. یہ ہے کربلا. اللہ اولین و آخرین کی تاریخ میں عزیزان گرامی اس کی مثال نظر نہ آئے. خالی صحابی حسین کو تھوڑا شبہ ہو گیا تھا کہ زینب کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے، تو حبیب تلوار لے کے بیوی کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. بیوی کہیے تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ پھینک دوں. اور ایسے اصحاب کے حسین کہتے رہے واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. کہ مولا جنگل کے درندے ہمیں کھا جائیں، ہم واپس نہیں جائیں گے. کہ کل گھر لٹے گا، ہماری جانیں جائیں گی، تم بھی مارے جاؤ گے. کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے. خدا کی قسم یہ چند روزہ لائف، یہ چند روزہ زندگی جتنا کربلا میں ذلیل ہوئی اتنا کہیں ذلیل نہیں. حسین زندگی دے رہے تھے، حیات دے رہے تھے. واپس چلے جاؤ، تمہاری شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں. بنی ہاشم ایک ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. کہ مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، درندے کھا جائیں. کہ اچھا چراغ بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ. جیسی حسین نے چراغ بجھایا، زمانہ کب یہ سمجھا تھا شب عاشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے. خیمے کے چراغ بجھ گئے مگر دلوں میں ایمان کا چراغ اور روشن ہو گیا، وفا کا چراغ اور روشن ہو گیا. مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. حسین نے پھر اصرار کیا، میری گزارش ہے چلے جاؤ، میں طوق بیت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ. اب جو حسین اصرار کیا تو تاریخ لکھتی ہے اسی اندھیرے سے اصحاب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے. جیسے ہی اصحاب چیخنے لگے حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے نانا گواہ رہیے گا ایسے اصحاب نہ آپ کو ملے نہ بھیا کو ملے جو حسین جیسے 3 دن کے پیاسے کو ملے. اجرکم اللہ متوجہ ہو گئے. ارباب اعضاء جس گھرانے کے ایسے اصحاب ہوں، کیا زینب نے کبھی سوچا تھا کہ اس اصحاب کا سردار عباس کتنا باوفا ہوگا؟ اور کیا کبھی زینب نے سوچا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کوئی اس بہن کے سر سے چادر لے لے گا؟ لیکن جب چادر چھجی تو زینب نے رخ کیا فرات کا، اے غیرت دار بھیا، بہن بے ردا جا رہی ہے. اے بھیا میرے پردے کے محافظ عباس 28 رجب کو مدینے سوار کر کے لائے تھے. بھیا آؤ آؤ، میرے پردے کے محافظ بہن بے ردا جا رہی. اجرکم اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت فرمائے. مجلس تمام ہو رہی ہے. ارباب اعضاء ظالم رہنے بیت تو کتنا ستایا، کتنی اذیت دی. تاریخ لکھتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں یہودی کا باغ تھا. اس باغ میں ظالموں نے لٹی ہوئی بیویوں کو ٹکا دیا اور ظالموں نے نیزے پر سروں کو سجا کے دیوار باغ کے ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا. اور کمبخت خود دیوار کے سہارے بیٹھ کے قہقہہ لگانے لگے، ہنستے لگے. اور نبی زادیاں اور علی کی بیٹیاں سربرہنہ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں. ظالم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اس یہودی کے باغ کا ایک مالک تھا، اس کی بیٹی تھی، نابینا یہودی عورت تھی، آنکھوں سے معذور تھی. اس نے محسوس کیا کہ میرے باغ میں کچھ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. وہ سن کے متاثر ہوئی. جیسے ہی وہ ہنسنے لگے، نوک نیزہ سے سر حسین نے بڑے زور سے تلاوت شروع کر دی. جیسے ہی سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کی، وہ یہودی بچی سمجھی کہ ہمارے اس باغ میں کوئی اللہ کا بندہ بھی آیا ہوا ہے.
اس کے لہجے میں بڑی روحانیت، بڑی کشش پائی جاتی ہے۔ اب اسی آواز کے سہارے وہ اندھی بچی، نابینا بچی آواز کے سہارے بڑھتی رہی کہ وہ سر کے قریب پہنچ جاؤں جو تلاوت کر رہا ہے۔ جب بالکل قریب آئی اسے محسوس ہوا کہ بس سر کے قریب آئی، اس کی آواز تیز ہمارے کانوں میں آنے لگی، تو ایک اس نے اپنی آنکھوں کو ملا، اور آنکھوں کو ملنے کے بعد سر اوپر کیا۔ جیسے ہی سر اٹھایا، سر حسین سے چند قطرے خون اس کے چہرے پر گرے۔ خون کی گرمی کو محسوس کر کے اس نے خون کو اپنی آنکھوں میں ملا۔ جیسے ہی ملا تو کیا دیکھا؟ آنکھوں میں نور آ گیا، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب برجستہ کہتی ہے، اے مظلوم بتا تو کس بے کس کا سر ہے، یہ بتا تو کس شہید راہ خدا کا سر ہے جس نے ہمارے آنکھوں کو نور دے دیا۔ اب جو اس نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ خاک پر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک بوڑھی عورت جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ بے پردہ عورتیں اس بیوی کو حلقے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس بیوی کی گود میں ایک 4 برس کی بچی بیٹھی ہوئی کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، کیا وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ کیا بابا سے ملاقات نہ ہوگی؟ اس کی داستان سن کے وہ بوڑھی عورت جو سب کے حلقے میں بیٹھی ہے وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ یہ یہودی مالک کی یہودی بیٹی ایک مرتبہ بیویوں کا حلقہ توڑتی ہوئی اس بوڑھی عورت کے قریب آئی اور بڑی غور سے چہرہ دیکھتی رہی۔ دیکھا جب آنسو نہیں رک رہے ہیں، اشک نہیں تھم رہے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ بچی اس بوڑھی عورت کے پیر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، تم روتی کیوں ہو؟ تم گریا کیوں کرتی ہو؟ اس نیزے والے سر سے کیوں نہیں کہتی؟ اس نیزے والے سر سے اپنی مصیبت کیوں نہیں بیان کرتی؟ اس نے ہمارے آنکھوں کو نور دے دیا۔ جیسے اس نے نیزے والے سر کا حوالہ دیا، زینب طلب گئی، اے بھیا وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں پہچانتا۔ اے بھیا وقت آ گیا، کوئی نہیں پہچانتا کہ میں تمہاری مصیبت زدہ بہن زینب ہوں۔ اس کے بعد وہ حبیبیوں کے حلقے سے اٹھی اور باغ کے دروازے پہ آئی۔ اس کا باپ بڑی دور سے آ رہا تھا۔ جیسی اپنی بیٹی کو دیکھا کہ تیری آنکھوں میں نور کیسے آ گیا؟ تو اندھی تھی، نابینا تھی۔ دیکھا، اے بابا میرے باغ میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، بڑے شریف لوگ ہیں بابا۔ اس قافلے میں کچھ سر ہے، ایک سر کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے گلے سے خون ٹپک رہا تھا، خون میرے چہرے پر گرا، میں نے مل لیا بابا، اس خون کے اثر سے آنکھوں میں نور آ گیا۔ یہودی کہتا ہے، بیٹی اگر نور آ گیا یقیناً وہ فخر داؤد معلوم ہوتے ہیں، وہ فخر سلیمان معلوم ہوتے ہیں، جلدی بتا میں بھی اس کی زیارت کروں۔ کہا بابا اندر نہ آنا بابا، اس کے ساتھ کوئی بیویاں بھی آئی ہیں۔ اے بابا نانا، بڑے شریف گھر کی عورتیں ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے مگر بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اے بابا نانا بابا، بڑی غیرت دار بیویاں ہیں۔ یہی وہ غم تھا جو زینب کو کھا گیا جب بہن نانا کے روزے پہ آئی کہ اے نانا بھیا کی سنانے آئی۔ اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو 2 سے ردا ہٹاتی۔ اے نانا بازوؤں میں رسیاں تھی، ظالم بازاروں میں لے گئے، درباروں میں لے گئے۔ اے نانا تازیانوں سے پوچھ زخمی ہے۔ اے نانا آپ کے حسین کی سنانے زینب بازاروں سے گزرتی ہوئی آپ کے روضے پر آئی ہے۔ نانا نواسی کا سلام قبول کرو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے محمد والے محمد کی مظلمت کا واسطہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگاتا ہوں۔ رب العالمین جو لوگ مومنات میں جو بھی بیمار ہیں، جس طرح بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی مالی مشکلات کو دور فرما۔ رب العالمین ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، ہمارے دلوں میں یاد خدا، یاد رسول، یاد اہل بیت پیدا کر دے۔ رب العالمین حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، جو مشتاقان حج و زیارات ان کی تمناؤں کو برلا، مقروضوں کا قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ ہم جو اسکول تعلیم گاہ چلا رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہماری اس قلیل خدمت کو قبول فرما۔ رب العالمین سفر بخیر ہو، جہاں جہاں حسین کے ودار آباد بالخصوص پاکستان میں ان سب کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اس فرش مجلس کو اس دنیا میں باعث عزت اور آخرت میں باعث شفاعت قرار فرما۔ جعفریہ سینٹر کو فروغ عطا فرما، یہاں مدد کرنے والے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو توفیق دے کے یہاں سے علوم اہل بیت حاصل کرے۔ رب العالمین ہمیں دین اور قوم کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ رب العالمین جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا،
جو گھر میں چراغ انہیں چراغ عطا فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ حضرات مولانا احمد حسن مرحوم، علامہ سید ذیشان جوادی مرحوم، مولانا غلام عسکری مرحوم، مولانا قرار حسین مرحوم، جتنے علماء و ذاکرین یہاں پڑھتے رہے وہ تمام مرحومین، ہماری والدہ، ہمارے بھائی، اپنے تمام مرحومین اعزاء اور جملہ علماء اعلام، جملہ اساتذہ، ہمارے اساتذہ، سب کی ارواح کو ایصال فرما دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کا ثواب حق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنات والدہ بھائی حضرات. آپ حضرات نے موقع دیا جعفری سینٹر کو، آپ کو بہت بہت شکریہ. جو کمی ہو گئی میرے بیان میں اس کی معافی چاہوں گا، اور دعا کیجیے گا میرا سفر بخیر ہو. آپ میرے دعا کی، میں آپ کی دعا کروں گا. پروردگار ہم سب کی اس خدمت کو بارگاہ اہل بیت میں قابل قبول فرمائے. یا حسین کارواں 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 یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا. سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا. پہلا سفر زینب کا ہے، سنسان کر دو راستہ. کارواں کارواں راہبیر کارواں 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 عباس میر کارواں. کیا شان ہے، کیا دبدبا، کیا لوگ ہیں قرآنما. صلی اللہ صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ. مشک و علم ان کا نشاں، عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں. اللہ کے پیارے ہیں یہ، آل نبی سیارے ہیں یہ، قرآن کے پارے ہیں یہ، کونین کے تورے ہیں یہ. زیر قدم ہے آسماں، عباس میر کارواں. یا حسین پر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا